إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہن، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ لوگوں کے سامنے دل اس عنوان پر مسلسل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے کیا بیماریاں ہیں، کیا تدارک ہے، کیسے دل کو بنانا ہے، کیسے دل بگڑتا ہے، اس حیثیت سے باتیں آ رہی ہیں۔ لیکن اصل میں اتنے تمہید جو باندھا تھا اس کا عنوان آج ہے کہ دل کا سکون کہاں سے حاصل ہوتا ہے، سکون قلب، سکون دل۔ دنیا کا ہر انسان اسی کے پیچھے پھرتا ہے۔ لطف کی بات دیکھیے کہ جو علماء ہیں، جو صلحاء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو انبیاء ہیں، جو صحابہ ہیں، جو رسول ہیں، سب سے مقدس ترین گروہ، ان کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ سکون قلب کہاں ہے۔ یہ صرف دنیا داروں کا مسئلہ نہیں ہے، دینداروں کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ دین میں بھی قلب سکون دل یہ کہاں سے حاصل ہوگا۔ اب آئیے دنیا دار لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس موضوع پر سب سے پہلے دیکھ لیں۔ پیسے سے حاصل ہوگا، تجارت سے حاصل ہوگا، محبت سے حاصل ہوگا، جنسی خواہشات سے حاصل ہوگا، عیش و آرام سے حاصل ہوگا، بادشاہت سے حاصل ہوگا۔ یہ تمام خیالات ہیں جو دنیا دار لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے دل کا سکون حاصل ہوگا۔ مختلف طریقے ہیں جمع کرنے کے، لیکن مطلوب ایک ہی ہے کہ دل کا سکون چاہیے۔ اس موضوع پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو جنہوں نے کروڑوں برس سے جن کے خاندانوں کے اندر حکومتیں چلی آ رہی تھی، ان لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ ان کو بھی دل کا سکون نہیں ہے۔ اسپین میں عبد الرحمن الداخل جو سب سے پہلا بادشاہ عمومی طور پر داخل ہوا، 40 سال بلا شرکت غیر حکومت کی، صرف اس کی حکومت کے جو سال ہیں وہ 40 سال ہیں، لیکن مرتے وقت کہہ رہا تھا کہ کاش کہ مجھے یہ بادشاہت نہ ملتی، میں نے سکون کے دن نہیں دیکھے سوائے 6 دن کے۔ 6 دن مجھے ایسے ملے پوری زندگی میں جس میں مجھے سکون ملا۔ یونان کے سب سے بڑے بادشاہ کی بیٹی اوناسس، جس نے کروڑ ڈالر ارب کمائے اور جن کی ملکیت میں سونے کے کان ہوا کرتے تھے، ہم نے سنا ہے نا جی، کیا لوہے کا کان ہے، اسی طرح کوئلے کا کان ہے، ایسے سونے کے بھی کان ہوتے ہیں جن کی جاگیرداری کے اندر آتے ہیں۔ سونے کے کان کے مالک، لیکن وہ کہتی ہے کہ میری زندگی میں کبھی سکون کا ایک لمحہ نہیں آیا۔ میں نے بہت سی شادیاں بھی کی لیکن ہر شادی طلاق پہ مبنی ہوئی۔
بادشاہت بھی ہے، حسن بھی ہے، ایک طرف دولت بھی ہے، لیکن سکون قلب نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ دیکھا کہ جنسی خواہش مکمل ہو گئی تو سکون قلب ملے گا، اس وجہ سے بدبختوں نے زنا کی کھلی عام چھٹی دے دی، لواطت جو چاہے کرو، ہومو سیکشولیٹی جو کچھ کرنا چاہے کرو، اس پر بھی تمہیں قانون بنا کے میں پیش کرتا ہوں۔ دو عورتیں مل کے رہتے ہو تو رہو، دو مرد مل کے رہتے ہیں تو رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ساتھ قانون بنا کے دے دیے۔ لیکن وہاں امریکہ اور یورپین کنٹریز کا حال یہ ہے کہ ہر 81 سیکنڈ کے اندر یہ قتل ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، زنا بالجبر ہو رہا ہے، سکون وہاں بھی نہیں ہے۔ جس نے خواہشات اور جنسی خواہشات کے پیچھے دوڑ لگائی۔ اچھا میوزک کلبوں کے اندر دیکھ لیجئے، جو کچھ نائٹ کلبز ہوتے ہیں، ان کے اندر کہاں سے سکون در آتا ہے؟ سب سے زیادہ شرح خودکشی کرنے والوں کی نائٹ کلب میں ہونے والے یا ڈانسر کی ہوتی ہے یا ہیروئن پینے والے چرس بھنگ کی ہوتی ہے۔ سکون قلب وہاں بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ خودکشیاں وہی ہوتی ہیں۔ ہاں، ابھی حال ہی میں بمبئی کی ایک بہت بڑی ایکٹریس کا کیا ہے، خودکشی کر کے انتقال ہوا تھا، میں ابھی پرچے میں پڑھ رہا تھا، وہ بھی سکون قلب کا کیا ہے، ڈھونڈتے آخرکار کیا ہے، خودکشی کر بیٹھی۔ نوجوان کیا نہیں تھا اس کے پاس، سب موجود تھا، لیکن خودکشی کر۔ تو کسی بھی دنیا کے جتنے فنون ہیں، جتنے اصناف ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سکون قلب ہے، تو لیکن سکون قلب نہیں ہے، یہ دراصل تجربے سے ثابت ہو رہا۔ اب آئیے دوسری کیٹیگری پہ نگاہ ڈالیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سکون قلب ہے۔ وہ کیا ہے؟ دینداری، وہ کیا ہے؟ مذہبی پابندی، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، وہ کیا ہے؟ رسول سے محبت، وہ کیا ہے؟ رشتہ داروں سے محبت، وہ کیا ہے؟ ایک عام سی زندگی، لیکن ان کے اندر سکون قلب وافر مقدار میں بھرا ہوا ہے۔ ہاں، پانی کھانے کے لیے صحیح طور پہ کھانا نہیں ہے، رہنے کے لیے ایک اچھا گھر نہیں ہے، مصائب و آلام ان کو ڈھونڈ کے آتے ہیں، لیکن چہرے پہ ایسی بشاشت، ایسی محبت، ایسی خوشی کے رنج و غم والا انسان بھی ان کے چہرے پہ نظر ڈالے تو ان کا رنج و غم بھی دور ہو جائے۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے، جن کے پاس کچھ دنیا کا کوئی سامان نہیں ہوتا، لیکن سکون قلب بڑے وافر مقدار میں موجود ہے۔ حضرت امام ابن القیم رحمہ اللہ، تلمیذ رشید یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، اور امام ابن تیمیہ وہ شخصیت ہے جو متفقہ طور پر پوری امت مانتی ہے کہ شیخ الاسلام ہے۔ یہ آج کے شیخ الاسلام نہیں ہے جو ہر کوئی لگا لیتا ہے شیخ الاسلام، اس زمانے میں شیخ الاسلام اس کو کہا جاتا تھا جس کو کیا ہے، تقریباً 1 لاکھ احادیث حفظ ہو جاتے تھے، 1 لاکھ احادیث حفظ ہو جاتے تھے، یا 3 لاکھ احادیث پر جو حفظ رکھتا تھا اس کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا جاتا تھا۔ آج 10 احادیث یاد نہیں ہوں گے، وہ سب لگا لیتے ہیں کہ ہم شیخ الاسلام ہیں۔ عجیب زمانہ آ چکا ہے، امت پوری مانتی ہے کہ یہ شیخ الاسلام ہے، 7ویں صدی ہجری کے سب سے ممتاز ترین عالم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن القیم، یہ دونوں امام ابن القیم ان کے شاگرد ہیں۔ وہ لکھتے ہیں الوابل السیب کے اندر ان کی کتاب میں، میرے شیخ امام ابن تیمیہ زندگی میں سوائے مصائب و آلام کے کچھ نہ دیکھا، بدبختوں نے انہیں بڑی اذیتیں دی اور جیل ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ جیل ہی میں انہوں نے کیا کتابیں لکھی، جیل ہی میں انہوں نے فتاوے لکھے جو 32 جلدوں کے اندر موجود ہے ہمارے پاس۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے فتاوے 32 جلدوں کے اندر موجود ہیں جو انہوں نے جیل میں لکھا کوئلے سے۔ بدبختوں نے نہ انہیں قلم دیا، نہ دوات دی، نہ انک دی، کوئلے ملتے تھے وہ جو دیواروں پہ لکھتے تھے، شاگرد حضرات آتے تھے ان دیواروں پر سے اتار لیتے تھے۔ انہی شاگردوں میں سے ایک نایاناز شاگرد امام ابن القیم، وہ کہتے ہیں اپنے استاد کے بارے میں کہ میں نے
اپنے استاد کو سوائے رنج و غم اور مصائب و آلام کے کچھ نہیں دیکھا. ہمیشہ دشمنوں کی طرف سے اذیتیں ہوتی تھی, جیل جانا پڑا اور کئی مرتبہ جیل میں بھی اذیت کا شکار ہوئے اور جیل ہی میں موت انہوں نے دیکھی, لیکن میں نے کبھی ان کے چہرے پہ کوئی رنج و غم نہ دیکھا. ان سے زیادہ حسمت حشاش بشاش رہنے والا کسی اور شخص کو نہ دیکھا. حتیٰ کہ ہم بھی جب کبھی رنجیدہ ہو جاتے تھے, ہمارے ایمان بھی جب کبھی کمزور ہو جاتے ہیں, دنیا والوں کی اذیتوں کی وجہ سے ہمارے دل بھی کبھی مطمئن نہیں ہوتے تھے, بے چین ہو جاتے تھے, تو ہم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے پاس آتے. بس ان کی مجلس میں 5-10 منٹ بیٹھنا کافی ہوتا کہ ایسی نصیحت کرتے, ایسے الفاظ استعمال کرتے کہ ہم اپنا غم بھی بھول جاتے. کچھ نہیں تھا ان کے پاس, لیکن سکون قلب تھا. ایک اللہ کے بندے کو آپ ثابت کر دیں جس نے پریشانی آپ سے ذکر کی ہو اور پریشانی کی وجہ سے کوئی اذیت یا خودکشی ایسی کی ہو. لاکھوں دنیا داروں کو آپ بتلا سکتے ہیں جن کے پاس کروڑوں کی مالیت تھی لیکن آخر ان کا انجام خودکشی پر مبنی ہو. معلوم ہوا کہ سکون قلب ان چیزوں میں نہیں ہے. سکون قلب ان چیزوں میں ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے. اب آئیے اس حیثیت سے سب سے اہم سند کے طور پہ یہ بات سورۃ الرعد کی اس آیت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی ہم بندوں کو پکار کے کہتا ہے کہ میرے بندے ذرا آنکھیں کو دیکھ. انگاروں پہ بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ٹھنڈک ہے, گندگی پہ بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس میں سے خوشبو کی دل نواز جھونکے تمہیں آئیں گے. کیسے آئیں گے, کیسے سکون ملے گا تمہارے لیے؟ سر کے اندر, زن کے اندر, دنیا کے اندر زن زمین, زر سونا, زن عورت, زمین, یہ تین جھگڑے ہیں دنیا داروں کے اندر. زن زمین زر, یہ زن زمین زر کے اندر سکون نہیں ہے. تم سمجھتے ہو یہ زن زمین زر کے اندر سکون ہے. اللہ کہتا ہے اس کے اندر ہم نے سکون نہیں رکھا ہے. تم نے سمجھ لیا اس کے اندر سکون ہے. تم نے گندگی پہ بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں سے خوشگوار تمہیں جھونکے نظر آئے ہوا کے, نہیں آ سکتے. انگاروں پہ بیٹھ کے ٹھنڈک حاصل کرنے کی کوشش کرے تو کہاں سے آئیں گے؟ میوزک ڈانس کلب میں تم سمجھتے ہو کہ یہاں سے ہمیں مل جائے گا سکون, تو کیسے مل سکتا ہے؟ تم چرس بھنگ میں سمجھتے ہو کہ یہاں سے مل جائے گا سکون, تو کیسے مل سکتا ہے؟ میرے بندو آؤ میری طرف آؤ, میں تمہیں سکون کا نسخہ بتاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں, جو لوگ ایمان لائے ان کے دل بڑے مطمئن ہوتے ہیں. کیسے؟ آگاہ ہو جاؤ. وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, الا آگاہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ. بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں. اللہ کے ذکر کو چھوڑو گے دل کا اطمینان نہیں ہو سکتا. یہ دھوکہ ہے کہ تم کھا رہے ہو کہ دل کا اطمینان ہے. اللہ کی نافرمانی میں دل کا اطمینان نہیں ہے. دل کا اطمینان 3 باتوں پہ مبنی ہے. 3 باتیں آپ اپنے ڈکشنری میں کہیں لکھ کے رکھ لیجئے, اپنے قلب پہ ثبت کر کے رکھ لیجئے. 3 باتیں: شکر, صبر, ذکر. کامیابی کے 3 باتیں, دل کے اطمینان کی 3 باتیں: صبر, شکر, ذکر. یہ 3 اگر اکٹھے جمع ہو جائے دنیا کی کوئی مصیبت آپ کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہو سکتی. سب سے پہلی چیز شکر. ہر معاملے میں شکر, یہ رویہ اپنانا ہے. آج ہمارے لیے کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھائی نصیب ہو جائے تو ہم شکر کریں گے, کوئی برائی ہو جائے تو ہم کیا ہے واویلا کریں گے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی برائی آ جائے تبھی اصل میں شکر کا درجہ ہے. ہر برائی, ہر مصیبت پہ آپ یہ سوچیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے. مجھے کیا کرنا چاہیے, اس سے بڑی اگر مصیبت ہو جاتی تو ہم کیا کرتے, یہ ذہن میں رہنا چاہیے. ایک بچہ مر گیا, ایک بچہ کسی کا مر گیا, سوچنے والا یہ سوچنا ہے کہ خیر اللہ تبارک و تعالی مجھے دوسری اولاد تو دیا ہے, ایک لے لیا تو کوئی مسئلہ نہیں, اس پہ بھی شکر ادا کرو.
ایکسیڈنٹ ہو گیا، سوچنا یہ چاہیے کہ خیر چھوٹا ایکسیڈنٹ ہوا، بڑا ایکسیڈنٹ ہو کے مر جاتا تو کیا کرتا، اس پر بھی اللہ قادر تھا، لیکن یہ تو نہیں ہوا، شکر ادا کرو۔ باپ چلے گئے، خیر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمر میں لے لیا، اگر میں چھوٹا تھا اسی وقت لے لیتا تو میں کیا کر لیتا، اس پر بھی اللہ قادر تھا، شکر ادا کرو۔ ہر ایک بات جو کوئی بھی ہے اس میں شکر کا پہلو نکال لینا، اور جو برائی بھی پہنچی ہے اس کو بھول جانا، یہ ہے اصل شکر کا جذبہ۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی شروع سے مصائب و آلام کا شکار رہی۔ کہاں سے بات شروع ہوئی؟ بچے تھے، بھائی ہوتے ہوئے جا کے انہیں کنویں میں ڈال دیا، بھائی ہوتے ہوئے یہ دشمنی کی کہ لے جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں سے نکلے، جان پہچان کے ہوتے ہوئے لوگوں نے لے جا کے غلام بنا کے مصر میں بھیج دیا۔ وہاں پہنچے، مصر کی غلامی میں جو ان کی تربیت کی وہی عورت نے ان پہ ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، انہیں گناہ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے نکلے تو جیل جانا پڑا۔ جیل میں پہنچے تو 2 سال کی سزا ہونے والی تھی، لیکن جس کو کہہ کے بلوا کے بھیجا کہ جا کے بادشاہ کے پاس ذکر کرنا، وہ بھول گیا، 2 سال کے بجائے 8 سال جیل میں پڑے رہے۔ وہاں سے نکلے تو اب ان کے عروج کا زمانہ شروع ہوتا ہے، پھر عزیز مصر بنے، پھر اس کے بعد خزانے کے منسٹر بنے، پھر اس کے بعد پورا ہی ملک ان کے انڈر میں آ گیا۔ لیکن جب باپ آئے، تخت پہ بٹھایا، اللہ تبارک و تعالی ان کا قول ذکر کرتا ہے۔ کیا بہترین، دیکھیے کیا تعلیم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف کے اس قول کے ذریعے۔ فرمایا کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ کہتے ہیں ابا جان جب وہ تخت پہ بیٹھ گئے، کوئی تکبر نہیں، باپ کھلا کے سب سے پہلے تخت پہ بٹھایا۔ دونوں جب بیٹھ گئے ماں باپ تو کہا کہ ابا جان، امی جان، یہ ہے وہ خواب جو میں نے بچپن میں دیکھا کہ 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، میرے خواب کی یہ تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھی ہے۔ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، میرے رب نے جو کہا ہے وہ حق کہا ہے۔ وَقَدْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ۔ اب دیکھیے بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ بھائیوں نے جیل میں، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، بات نہیں، کنویں سے بیچ دیے گئے، بات نہیں، غلام ہوئے، بات نہیں، غلامی سے جیل گئے، بات نہیں، بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ میرے رب کا بڑا احسان ہے جس نے مجھے جیل سے نکالا۔ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان۔ کوئی مصیبت کا کوئی ایک حرف شکایت نہیں۔ بات کہاں سے شروع ہو رہی؟ اللہ کا بڑا احسان ہے جس نے مجھے جیل سے نکلوا دیا۔ اتنی پچھلے مصائب ہیں، کوئی ذکر نہیں اس کا۔ صبر کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، جب بھی کوئی مسئلہ آئے صبر، پہلے واویلا نہیں، پہلے کہو کہ اس سے بڑی مصیبت تو نہیں آئی۔ بیمار ہو گئے، اللہ نے معذور تو نہیں کیا، بیماری تو دی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ترمذی کے اندر، جب اللہ تبارک و تعالی کسی کا بچہ لے لیتا ہے، کسی کا بچہ لے لیتا ہے اور فرشتے جب اس کی روح قبض کرتے ہیں تو پلٹ کے جب اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کیا تم نے بچے کی جان لے لی؟ کہا کہ آپ ہی کا تو حکم تھا اے پروردگار، ہم نے بچے کی جان لے لی۔ اچھا، اس بچے کی جان لے لی جو میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا تھا، یعنی دل کا ٹکڑا تھا۔ خاص کر چھوٹے بچے تو ہر ایک پیار کرتا ہے، ماں باپ تو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اس چھوٹے بچے کی جان لے لی جو میرے بندے کا جگر کا ٹکڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے حکم سے لی ہے، تمہیں نے تو کہا تھا کہ جان لے لو۔ کہا کہ اچھا میرا بندہ کیا کہا ہے؟ اللہ پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ کو بہتر معلوم ہے کیا کہا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کہا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ تیرا بندہ کہتا ہے کہ صبر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہی کو سزاوار ہے سب کچھ۔
وہ جو چاہے کرے. ہم کون ہیں؟ بعض لوگ بڑے پریشان نظر آتے ہیں. آپ پوچھیں نا جی, کبھی بھی کہیں گے کہ بڑے ہی پریشانی ہے مولوی صاحب دعا کرو. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا کیا آپ کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ چلنا شروع کر دے؟ اب ہر ایک معاملے میں آپ سے پوچھے کہ کیا کرنا ہے, اگلا اقدام کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. ارے مرضی اپنی تبدیل کر دو, اللہ کی رضا میں دے دو. کہو کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ بہتر رکھا ہے, یہی مناسب تھا میرے لیے. فلاں مصیبت آ گئی, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ نے بالکل صحیح رکھا تھا, یہی مصیبت مجھے آنی تھی, اللہ نے کوئی نہ کوئی خیر اس میں سے نکال دے گا. ہر مسئلے میں اللہ کا شکر, پھر تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں دنیا کے اندر جو آپ کو رنجیدہ کرے گا. ہر مسئلے میں آپ رنجیدہ ہو جائیں, کاش یہ مل جاتا, 10,000 کی نوکری, فلاں کو دیکھو 20,000 کی مل گئی, اگر مجھے مل جاتی. یہ حسرتیں بن کے رہ جائے گی, پھر دنیا میں تمہیں کبھی سکون نہیں مل سکتا. ہر معاملے میں یہ سوچو کہ اس سے بدتر حالت ہو جاتی. آج اچھے بنتے کیوں بزنس مین ہو, یہ بھی ہو سکتا کہ ریڈی والے بن جاتے, یہ بھی ہو سکتا کہ چمار بن جاتے, یہ بھی ہو سکتا کہ کوئی اور ذلیل پیشہ اختیار کر لیتے. اللہ نے ان پیشوں سے نکالا اور تمہیں ایک معزز پیشہ دیا ہے. یہ بھی ہو سکتا کہ تم ہینڈی کیپ بن جاتے, یہ بھی ہو سکتا کہ تم معذور بن جاتے, یہ بھی ہو سکتا کہ تم دانے دانے کو ترسنے والے بن جاتے. کیا دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں؟ اگر ان کی جگہ اللہ بدلا کے رکھ دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم وهو اجدر الا تجدروا نعمت اللہ علیکم. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دیکھو, ہمیشہ تمہارے سے نچلے جو ہے ان پہ نظر رکھو, تمہارے سے کمتر جو ہے ان پہ نظر رکھو. الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم, کبھی بھی ان کی طرف مت دیکھو جو تمہارے سے بڑھ کے ہیں, اوپر ہیں. ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ شکر کا جذبہ ہوگا. ویسا کرنے سے کیا ہوگا؟ شکایتوں کا جذبہ اٹھے گا. ہمیشہ تم اوپر والے کو دیکھتے رہو, کہو گے کہ یہ فلاں کا چیز کی نہیں ملی, ان کو اللہ اتنا دیا ہے ہمیں کچھ نہیں دیا, ان کو اتنا اچھا رکھا ہے ہمیں کچھ نہیں, ہم کو اولاد نہیں, ان کو اتنی اولادیں. ارے اس سے بھی بدتر زندگی گزارنے والے ہیں, دیکھو ان کو دیکھو جن کو کچھ نہ دیا ہے. تمہیں کہنے کے لیے زبان تو دی ہے, جن کو نہ دولت دی ہے, نہ اولاد دی ہے, نہ زبان دی ہے. گونگے کتنے ہیں دیکھو جا کے, اندھے کتنے ہیں دیکھو, معذور کتنے ہیں دیکھو, پائی پائی کو ترسنے والے کتنے ہیں دیکھو. یہ دیکھو گے تو شکر کا جذبہ ابھرے گا, تم کہو گے کہ یا اللہ جو حالت میں رکھا ہے بہت اچھا رکھا ہے, اس سے گئے گزرے ہیں. الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. ایسا کرنے سے وہو اجدر الا تجدروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی جو تم پہ نعمتیں ہیں اس نعمت کو تم یاد رکھو گے. ایسے کرو گے تو اللہ کی نعمتوں کو بھلا بیٹھو گے. تو سب سے پہلے شکر کیسے کرنا ہے؟ اس انداز میں کرنا ہے کہ اللہ نے ہم پہ جو مصیبت بھی ڈالی ہے, یہ مصیبت ہمارے لائق تھی, آنی تھی. اے اللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سے بڑی مصیبت نہیں ڈالی, اس سے بڑا امتحان نہیں لیا. اب دیکھیے اس واقعے کو, اللہ پوچھتا ہے کہ جگر کے ٹکڑے کو لے لیا؟ کہا کہ ہاں تیرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے لیا ہے. تو پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ تیرے بندے نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھ رہا ہے, اچھا اس نے الحمدللہ کہا. اللہ پوچھتا ہے اس نے الحمدللہ کہا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کہا ہے, اس نے حمد کہی ہے اس پر بھی. تو اللہ بولتا ہے کہ جاؤ قربان جائیے, یا ارحم الراحمین, یہ مالک الملک, یہ بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا میرا رب ہے, ہم سب کا رب ہے. کہتا ہے کہ جاؤ جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کرو اس کے لیے جس کا نام بیت الحمد رکھو. اس نے حمد کہی تھی نا, اب اس منزل کا نام ہوگا بیت الحمد, حمد کا گھر. اور جب وہ آئے گا تو اس کو دے دو. جو ایک الحمد اس نے مصیبت پہ کہی ہے, اس کے نام سے ایک گھر جنت کے اندر تعمیر کر. بخاری کی روایت ہے کہ اللہ نے جب کسی کو اس کے بیٹوں میں سے 2 کو یا 3 کو لے لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم حرام کر دیتا ہے, اور وہ خود بیٹے جنت کا سبب بن جاتے ہیں, اور باپ کو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جائیں گے جنت کے اندر. میرا باپ کیسے جائے گا؟ بچے تو معصوم ہے, وہ تو جنتی ہے ہی, چھوڑیں گے نہیں اپنے باپ, کہیں گے کہ اللہ یہ ہے نا, یہ میرا باپ ہے, میں لے کے جاؤں گا اس کو بھی ساتھ, لے کے جائیں گے.
سب سے بڑی مصیبت تو بندے کو یہی تو آتی ہے نا کہ بچپن میں اولاد فوت ہو جائے اور بڑا پریشان غمگین ہو جاتا ہے، یادوں میں کھو جاتا ہے، دماغ کیا ہے اس کے خلل آ جاتا ہے۔ یہ وجہ کیوں ہے کہ ہم اس کو مینیج نہ کر سکے، اس وجہ سے کہ ہمیں معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر میں کتنا بڑا اجر رکھا ہے اور شکر میں کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ اسی طرح صبر کا انتہائی اونچا معاملہ دیکھ لیجیے حضرت ایوب کا، اللہ نے ان کو سب دیا، مال و دولت، حسن، جائیداد، اولاد، سرداری، ہر قسم کا معاملہ، لیکن پھر ٹیسٹ لینا شروع کیا۔ کیسے ٹیسٹ لیا؟ پہلے اولاد مرتی چلی گئی، آنکھوں کے سامنے باپ کی اولاد مرے تو وہ باپ ہی کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ گزرتی ہے، سب کے سب مرتے چلے گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ مال و دولت بھی گئی، پھر ایسا ہوا کہ صحت بھی گئی، بیماری، ایسی بیماری بھی کہ ان بیماری کی وجہ سے ان کو بالکل ناکارہ کر دیا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے۔ آخر کار وہ اتنے مجبور ہوئے کہ خود سب سے الگ تھلگ ہو کے ایک جگہ بیٹھ گئے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان کی بیوی تھی کہ گھروں کے کپڑے برتن دھو کے جو کچھ آتا تھا گھر کے کاموں سے وہ لا کے گھر کے بچے ہوئے کھانے حضرت ایوب کو کھلایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اسی کے عوض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ بال بھی بیچ دیے، تاکہ کیا ہے کچھ اس دن کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور ایک نے شرط رکھی تھی کہ تم کچھ بال کاٹ کے دو گی تو ہم تمہیں کھانا دیں گے، تو وہ ایک بال کیا کریں کاٹ کے اپنے پیچھے سے کچھ بال دے دیے، اور وہ بال بیچ کے جب انہوں نے سر پہ اوڑھ کے بال چھپا کے آ کے کھانا پیش کیا تو حضرت ایوب نے پوچھا کہ آج تم غیر معمولی اپنے بالوں کو کیوں چھپا رہی ہو؟ کہا کہ تم ناراض ہو جاؤ گے۔ حضرت ایوب نے پوچھا کہ نہیں کہنا چاہیے کیا ہوا؟ بعد میں انہوں نے بتایا کہ آج تو فاقے کا 30واں دن ہے اور ہمارے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو میں نے یہ کام کیا۔ تو ان کو غصہ آ گیا، حمیت بھی، کہا کہ یاد رکھو صحت ہوتے ہی میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، کہا صحت ہوتے ہی میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا اس حالت میں بھی، اور کہا کہ دیکھو میں بیمار کتنے سال پڑا ہوا ہوں، 18 سال بیمار پڑے ہیں۔ کتنے سال؟ 18 سال۔ بیوی نے کہا کہ 18 سال آپ بیمار اسی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ اس سے پہلے زندگی کتنے سال میں اچھا رہا؟ کہا کہ 70 سال۔ 70 کے مقابلے میں 18 بہت کم ہے، شکر ادا کرو کہ 70 سال تو اچھا رہا۔ 70 سال تو اچھا رہا، 18 سال سے بیمار ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم ایک دن بیمار ہوتے ہیں، پچھلے 10 سال 15 سال سے عیش اڑاتے ہیں، لیکن فوری شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی ایسی بیماری آ گئی، فلاں ہو گیا۔ ارے اتنے دن اچھے رہے نا جی، تب کتنا شکر ادا کیا؟ شکر تو ادا کرو۔ کبھی کبھی کیا ہے بچپن سے ہی بیماری ساتھ لگ جاتی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے کچھ نہ کچھ بیماری ہے، دوائیں کھلاؤ۔ اب تو ہر جگہ سننے میں آتا ہے بچہ پیدا ہو کہاں ہے بھائی؟ یہاں نہیں ہے بھائی، کہاں ہے؟ وہ ٹیسٹ ٹیوب بھی اس میں رکھے ہوئے، آبزرویشن میں رکھے ہوئے، اینک کے باکس میں رکھے ہوئے، 4 دن 5 دن، پھر اس کے بعد بچہ ہاتھوں میں آتا ہے ماں کے۔ یہ تو بالکل کیا معمولی بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ پچھلے زمانے میں تو یہ تو نہیں تھا، بچہ پیدا ہوتا تو وارڈ روم میں آتا تھا سیدھے سیدھے۔ ایسی کتنی حالتیں ہیں، شکر ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب نکال لو۔ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہے، اللہ خیر کرے، پاؤں کی ہڈی تو نہیں ٹوٹی، چل ہی نہیں سکتا تھا، ہاتھی کی تو ہڈی ٹوٹ، کوئی مسئلہ نہیں، چل لیتا ہو۔ شکر کا کوئی نہ کوئی پہلو نکالتے رہو، صبر کرتے رہو، پھر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی دینی طور پر۔ یہی حضرت ایوب کے سلسلے میں سبق دیا گیا۔ انہوں نے کہا 18 سال اے اللہ شکر ہے تیرا، مجھے اس سے پہلے کی زندگی تو نے اچھی دی تھی۔ اللہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ ایوب تمہاری صبر کی مثال قیامت تک رہ جانی چاہیے۔ فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِضُرٍّ وَعَصَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ کہا کہ یاد کرو میرے بندے ایوب کو۔ انبیاء نے کہا کہ میرا بندہ ایوب جب پکارا اپنے رب کو، اذ نادى ربه انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے برائی پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ساتھ میں فرمایا واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ مجھے شیطان کی وجہ سے برائی پہنچی۔ اللہ اکبر، برائی آئی تو نسبت اپنی اور شیطان کی طرف دی، اچھائی آئی تو نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف دی۔ یہ اسلوب اور ادب ہے۔
حضرت ابراہیم نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اے اللہ میں بیمار پڑتا ہوں شفا تو دیتا ہے، تو بیمار کرتا ہے تو دیتا ہے، نہیں کہا میں بیمار پڑتا ہوں، یہ میرے ہاتھوں کے کرتوت ہے، یہ میرے گناہوں کے سبب ہو جاتا ہے، شفا تو دیتا ہے۔ یہ ادب ہے اللہ سے بات کرنے کا۔ فرمایا کہ شیطان نے مجھے چھو لیا ہے، برائی پکڑ لی ہے، اللہ مجھے کیا ہے اس برائی سے نجات، بنصب و عذاب۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا کیا بتائے، پوری تبدیلی کر دی، ایسی صحت دی کہ 30 سال کے نوجوان ہو گئے، بالکل گورے چٹے جلد۔ بیوی گھر کو گئی ہوئی تھی کسی کام کو کر کے کچھ پلانے کے لیے، جب وہ واپس آئی تو ڈھونڈ رہی تھی یہ ایوب کہاں گئے، کوئی نہیں دکھ رہا یہ بوڑھا اچھا ایک نوجوان 30 سالہ بہترین سوٹ میں بیٹھا ہو۔ وہاں جا کے پوچھتی ہے کہ بابا یہ جو یہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا سالوں سے بیمار ایک بوڑھا، تم نے دیکھا ہے کہیں چلا تو نہیں گیا؟ ایوب کہتے ہیں کہ ارے بندی یہ تیرا شوہر ایوب ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ مذاق تو نہ کرو۔ ایوب کہتے ہیں کہ نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے عنایت کر دی ہے، یہ تیرا ہی شوہر ہے ایوب جو سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تب کہیں جا کے انہیں یقین آتا ہے، پھر جا کے پہنچتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں تو محلات سونے جواہرات سے اللہ بھر دیا ہے، اولاد ایسی تھی کہ پھر جتنے اولاد مری تھی اس سے ڈبل اولاد دے دی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جاؤ اللہ کی جو حمد تم نے کی ہے اس برائی کے زمانے میں، اللہ نے تمہیں ایسا اکرام کیا ہے کہ تم نہ دھو کے شفا حاصل کر لو، ایک مرتبہ جاؤ فلاں نہر میں نہانے میں جب اترے، اللہ کے رسول کہتے ہیں بخاری کی حدیث کے مطابق ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی، سونے کی۔ حضرت ایوب نے یوں دامن پھیلا کے کیا کیا کہ اس سونے کی ٹڈیوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ اللہ نے پوچھا ایوب اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا بس نہیں تھا تمہیں؟ اتنا دیا بس نہیں تھا تمہیں؟ کہا کہ اللہ تیری رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے، تیرے رحمت سے کون منہ موڑ سکتا ہے، جب تو دے رہا ہے تو میں لوں گا، ضرور دامن پھیلا کے لوں گا، اس میں کیا ہے؟ اللہ اس جواب سے خوش ہو گیا۔ یہ صبر ذکر کا مرحلہ جب آئے تو سمجھ لیجیے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ذکر۔ یہ ذکر وہ نہیں ہے جو 1000 دانوں کی تسبیح ڈال کے اللہ 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 مسجد کے صفوں کے سیکا لگا کے بیٹھ جائے اور یہ تسبیح چلتی رہے یا باتیں چلتے رہے، کب جی آئے تھے تم اچھا کیسے تم اچھے ہی کہیے، یہ کیا بول کے وہ ڈھکلتے ہیں وہ تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہاں باتیں چلتی رہتی، یہاں تسبیح چلتی رہتی۔ یہ تسبیح نہیں ہے تسبیح، یہ ذکر نہیں ہے ذکر۔ اب تو کیا ہے ماڈرن زمانہ، وہ کلک کی ایک آ گئی ہے تسبیح، وہ یوں مارتے رہو دیکھتے رہو، 1000 ہو گئے 2000 ہو گئے، انہیں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ واقعتاً انہوں نے 1000 بار کہا ہے یا 2000 بار کہا۔ یہ عجیب مرحلہ ہے ذکر کا۔ ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے، ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کے نام کو نہ بھولو۔ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تم برائی کبھی نہیں کر سکو گے۔ ہر معاملے، چپل پہنتے ہو بولو بسم اللہ، کپڑا پہنتے ہو بولو بسم اللہ، اٹھتے ہو بولو بسم اللہ، کھاتے ہو بولو بسم اللہ، سوتے ہو بولو بسم اللہ، حتیٰ کہ جمع کرتے ہو بیوی سے ملتے ہو کہا اللہ کے رسول نے کہ بولو بسم اللہ۔ یہ کام کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ برا نہیں کرو گے۔ تھیٹر کو جاتے جی میں بسم اللہ نہیں بول سکتے تھے، ٹی وی آن کر کے پکچر دیکھنا جی بسم اللہ ڈالتے جی نہیں بولے گے، خود بخود برائی سے انسان بچ جائے گا، اچھا ہی کر سکتا ہے، برائی نہیں کرے گا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو کام تم یہ بسم اللہ بول کے شروع کرو گے کبھی برکت سے خالی نہیں ہوگا، چھوٹا سا کام بھی برکت لائے گا۔ بسم اللہ بول کے کھانا شروع کرو، اللہ تھوڑا سا کھاؤ گے اس کھانے میں اتنی برکت دے گا کہ آپ کے لیے طاقت بھی ہوگی صحت بھی ہوگی۔ بسم اللہ نہیں بول کے کھاؤ، کھاتے جاؤ پیٹ نہیں بھرتا۔ دعوت کو بلانے والے پریشان ہیں، کئی کو بلایا کہ بھائی نے پلیٹا خالی کرتا لیکن اٹھتا نہیں نہ انہیں، اسے کیا کرنا آہستگی سے بولنا بسم اللہ بول کے شروع کرو بولنا، اس سے بہتر تمہارا کھانا بھی بچ جائے گا، اس کی بھی بھوک چلے جائے گی۔ ہاں یہ سب پریکٹیکل ہے، لیکن رسول نے فرمایا کہ جو نہیں پڑھ کے کھاتا ہے 2 افراد کھاتے ہیں اس وقت، یہ انہیں کھاتا اس کا شیطان ساتھ میں کھاتا، انہیں بھی کھاتا انہیں بھی کھاتا، انہیں کھاتا سو دکھتا انہیں کھاتا دکھنا نہیں، بس مسئلہ اتنا ہی ہے۔ بسم اللہ بولتے ہی نہیں بولتا کہ اب میرے اوپر حرام ہو جائے میں نہیں کھا سکتا، جا بابا السلام علیکم باہر چلا جاتا۔ بسم اللہ بول کے اندر نہیں داخل ہوتا، انہیں سوتا انہیں بھی سوتا ساتھ میں۔ اگر تمہیں بسم اللہ بول کے اندر داخل ہوئے
بولتا کہ یہاں رہنے کی واسطے جگہ نہیں، جا رہا تو چلے جاتے. یہ ہے اصل مسئلہ، مرحلہ یہ تین چیزوں کا ذکر کا. ذکر کا مطلب ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. ایسے کبھی نہ بننا کہ جن کے ذکر سے دل خالی اور غافل ہیں. اے اللہ کے رسول ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا. ہمیشہ اللہ کے ذکر کو ملحوظ رکھو اور زندگی میں یہ تین چیزیں لازم پکڑ لو: شکر، صبر، ذکر. پھر سکون قلب نہ آئے تو تب آنا شکایت کرنا اللہ تبارک و تعالی سے. لیکن اللہ ایسے غنی کر دے گا، دل کو ایسا سکون دے گا کہ آپ کبھی کسی بادشاہ کے محل میں نہ دیکھا ہوگا، کسی بہت سے بہترین سے بہترین کھانوں میں نہ دیکھا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگی کو ان تین چیزوں سے بھر دے، صبر، شکر اور ذکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا. تمدن اپنی خلاق آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارا. تمدن اپنی خلاق آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارا. وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا. سما الفقر بخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارا. سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارا. بآب و رنگ و خال و خط چہاجت